بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ نبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی عظیم سعادت حاصل ہوتی ہے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں 10 منٹ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہ لگاؤں، 10 منٹ کے اندر اندر بات ختم ہو، لیکن بعض دفعہ چونکہ آیت کا مفہوم کچھ اس طرح چل رہا ہوتا ہے 2-3 منٹ اوپر بھی چلے جاتے ہیں۔ پوری کوشش کیا کریں، جو دوست ریگولر روزانہ یہ خوبصورت کام کرتے ہیں وہ ناغہ نہ کیا کریں، تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کا عمل ہے یہ جاری ہے۔ اللہ پاک اس کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کی آیت نمبر 42 پارہ نمبر 5 اور سورہ النساء سے ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگیاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی میں گزاری ہوں گی، اور اللہ کی نافرمانی میں، اور دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان سے انحراف کرتے ہوئے گزاری ہوگی۔ جیسے کہ اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین کی تعلیمات سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر ہونے لگا ہے کہ قیامت کے دن ان کی خواہش کیا ہوگی جب وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اب تو یقین نہیں نہ ہو رہا، کیونکہ اب سنتے ہیں پڑھتے ہیں، یقین نہیں ہوتا۔ جس دن قیامت آ جائے گی پھر تو یقین ہوگا نا۔ اس دن ان کی خواہش ایک ہوگی، ان کے دل میں ایک تمنا اٹھے گی، ایک آرزو اٹھے گی، اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا یومئذ، اس دن۔ اور کل کی آیت میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ پاک ہر امت میں سے ایک گواہ لائے گا، اور پھر امت محمدیہ کے اوپر یا سارے نبیوں پر اللہ کے پیارے لاڈلے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بطور گواہ آئیں گے۔ یہ قیامت کا ہی ہے نا دن۔ تو فرمایا یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، یود، تمنا کریں گے، چاہیں گے، آرزو کریں گے، الذین، وہ لوگ، سارے نہیں، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے جنہوں نے زندگی خوبصورت گزاری ہوگی قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق، وہ تو الحمدللہ خوش ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے، الذین، جو لوگ یا جنہوں نے کفروا، کفر کیا، انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر جتنے بھی احکامات اس کے اوپر لازم کیے گئے تھے، عمل نہ کرنا بھی تو انکار ہے نا۔ ایک زبان سے انکار ہوتا ہے، ایک عمل سے انکار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ زبان سے انکار کرتے ہیں، کچھ عمل سے انکار کرتے ہیں۔ اس وقت ایک آدمی نماز پڑھنے نہیں آیا تو اس نے قول زبان سے تو انکار نہیں کیا کہ نماز فرض نہیں، لیکن عمل سے تو انکار ہے نا۔ وہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا، اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز کا وقت گزر گیا، تو ایک طرح کا انکار ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے انکار کی، کفر کیا، واو اور عصوا، نافرمانی کرنا، اور جمع ہے ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ نافرمانی کس کی ہے؟ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے لاڈلے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نافرمانی۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا، آگے ان کی وہ جو
دل کی تمنا اٹھے گی وہ ہے کیا کریں گے؟ وہ لو کاش تصوا برابر کر دی جائے، ہموار کر دی جائے، یعنی انہیں دبا دیا جائے زمین کے اندر، اوپر سے زمین کو الارض زمین کو بہم ان کے اوپر برابر کر دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں کھڑے ہونے کے لیے قابل بھی نہیں سمجھیں گے۔ یہ جو کچھ ہمارے سامنے ابھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوگا حساب و کتاب، کاش ہمیں زمین کے اندر لٹا کر اوپر سے زمین کو برابر کر دیا جائے، لو تصوا بہم الارض زمین کو ان کے اوپر برابر کر دیا جائے۔ واو اور لا یکتمون اس دن وہ نہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثہ کوئی بات، اس دن کوئی بھی بات اللہ سے یہ چھپا نہیں سکیں گے۔ جھوٹ بولے نا، جھوٹ بولنے کی اگر کوشش کریں گی تو نہیں چھپا سکیں گے، گویا زندگی کی ہر بات اس دن کھل کے سامنے آ جائے گی۔ یہ قیامت کا منظر ہے، قیامت کا دن ہے۔ آیت نمبر 43 ذرا لمبی ہے، اس کا صرف پہلا جملہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ بڑی مشہور آیت بھی ہے، ایک جملہ آپ سنتے رہتے ہو، آج آپ قرآن مجید میں یہ سامنے سنو گے۔ جاہل لوگ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنا مقصد پورا کرتے ہیں۔ سنیے اللہ پاک کا ارشاد کیا ہے، میں پہلا جملہ صرف آج پڑھوں گا، باقی بات کل انشاءاللہ چلے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یہ ہے اس کا پہلا جملہ۔ اور اکثر لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، بس چونکہ یہاں تک ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اگر آگے بات کریں تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یہ جعلی دو نمبری بابے، جو فراڈیے جنہوں نے لوگوں کو گھیرا ہوتا ہے، نوجوان طبقہ خاص طور پہ ان کے پاس جب جاتا ہے تو یہ لوگ جب نماز، چونکہ خود نماز نہیں نہ پڑھتے، ان کو نماز آتی ہی نہیں ہے تو پڑھنی کیسے ہے؟ خود نماز پڑھتے نہیں، نماز کا وقت ہو گیا یا نماز کی بات ہو گئی تو یہ ان کو بھی کہتے ہیں نا کیسی نماز کی بات کرتے ہو، نماز تو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کا معنی یہی ہے، لا تقربوا نہ قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے قریب تک نہ جاؤ۔ تو چونکہ مقصد پورا ہو گیا ہے، دیکھو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے نماز کے قریب۔ جو جانے والے بھی جاہل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بابا جی نے بات بالکل صحیح کر دی ہے، جان چھوٹی، پڑھنی تو پہلے بھی نہیں تھی، اب بالکل یقین ہو گیا کہ نماز ہے ہی نہیں۔ یہ اصل میں اس آیت کا شان نزول اور یہ کس کانسیپٹ میں یہ بات کی گئی، آگے اس کی پوری وضاحت ہے کہ کس وقت نماز کے قریب نہیں جانا۔ عرب کے اندر چونکہ شراب عام استعمال ہوتی تھی تو اس کو ایک حکم میں حرام کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا۔ اللہ پاک کی ذات آہستہ آہستہ تدریجاً وقفے سے کسی چیز سے دور فرمانے کی اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے۔ تو مسلمان بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے اگر یکدم ان کو کہہ دیا جاتا کہ شراب حرام ہے۔ شراب ہر کوئی پیتا تھا، مسلمان بھی پیتے تھے، اس لیے حکیم و علیم خدا نے اس کی حرمت کے احکام تدریجاً وقفے سے نازل کیے۔ ابتدا میں صرف اتنا اشارہ کر دیا کہ یہ جو شراب ہے نا یہ پینے سے نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، نہ پیا کرو، بس اتنا ہی پہلا حکم یہ تھا۔ یہ حکم آنے سے بعض لوگ جن کی طبیعتیں لطیف تھیں، خوبصورت تھیں، انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا کہ چونکہ نقصان ہے اس لیے نقصان والا کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد پھر یہ آیت نازلی جو بھی آپ سن رہے ہیں، جس میں اوقات نماز میں شراب کو منع کر دیا گیا کہ جب نماز کا وقت ہو اس وقت شراب نہ پیا کرے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دن میں شراب کا استعمال بند ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد لوگ اپنا نشہ پورا کرتے، شوق پورا کرتے۔ کچھ مدت کے بعد پھر تیسرا حکم آیا جس کے اندر شراب کو
قطعی حرام کر دیا گیا کہ آج کے بعد شراب مکمل طور پہ حرام ہے، اور اب یہ قیامت تک یہ حکم جاری رہے گا۔ شان نزول اس کا کچھ یوں تھا کہ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کئی صحابہ کی دعوت تھی، سارے لوگ جمع ہیں، صحابہ کرام کھانے کے بعد جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ یہ بوتلیں وغیرہ پانی پیپسی کوک وغیرہ رکھ دی جاتی ہے نا، تو یہ ڈرنک یہ پینے والی چیز جو ہے، تو وہاں چونکہ شراب رکھی ہوئی تھی، جائز تھی، پیتے تھے لوگ۔ جب کھانا کھا چکے تو اس کے بعد شراب کا دور چلا، جب وہ اس کے نشہ میں جھوم رہے تھے، اس کا اثر ہو چکا تھا، تو ادھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو انہی میں سے ایک نے کہا کہ چلو جی ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی ایک نے کہا میں نماز پڑھا دیتا ہوں، ایک کو امام بنا دیا گیا، وہ آگے بڑھے۔ اتفاق سے انہوں نے جب قرات شروع کی تو سورۃ الکافرون پڑھنا شروع کر دی، قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھنی شروع کر دی۔ چونکہ بے ہوشی کا ان کا عالم تھا، شراب نے اپنا اثر دکھایا ہوا تھا، اس لیے قل یا ایھا الکافرون کے بعد کیا آتا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون۔ اس کا معنی یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا، آپ فرمائیں کافروں کو، اے کافرو لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم پوجا کرتے ہو، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، تو انہوں نے جماعت کی دوران کیا کیا کہ لا اعبد ما تعبدون کی جگہ لا کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا اعبد ما تعبدون، اور بالکل ہی معنی بدل گیا۔ یعنی معنی تو یہ تھا کہ میں عبادت نہیں کرتا، اب ہو گیا میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو، تو بالکل ہی معنی الگ اس کا ہو گیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ نشہ کی حالت میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا، نہیں جانا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ذکر ہوا تھا، اس آیت میں بارگاہ الہی میں حاضری کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ نماز جب ہم پڑھنے آتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کب ہونا ہے، یعنی کس انداز میں، کس حالت میں ہونا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ قیامت کی حاضری یہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ، تو گویا ہم قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ روزانہ 5 وقت کی تیاری ہے۔ ٹائم چونکہ میرا خیال ہے اوپر جا رہا ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ چھوڑ رہا ہوں، کل انشاءاللہ بشرط زندگی اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ میں شروع کروں گا، جتنی آیت ہوئی اتنی پڑھیں گے ٹائم کے اندر ہی۔ میری کوشش ہوگی انشاءاللہ 10 منٹ سے میں اوپر ٹائم نہ لوں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ خوبصورت مسائل یاد رکھنے اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔